ویلکم ٹو آور چینل۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تو چلے آئیں اب ہم لوگ اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ روشن چہرہ، کشادہ پیشانی، طویل قامت، خفیف عرض لہجہ، ایک بار مل کر بار بار ملنے کو جی چاہے اور ہر ملاقات پر قلب کو سکون میسر آئے، جس کا وجود تواضع اور انکساری کی جیتی جاگتی تصویر اور جس کے جسم کا ایک ایک بال حیا کا آئینہ دار، لیکن اگر وہ منکسر المزاج حق بات پر اڑ جائے تو بپھرا ہوا شیر دکھائی دے اور پھر اس کی تلوار کی تیزی دشمن سے اپنا لوہا منوا کر دم لے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری قریشی کا، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تیار کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام تکالیف اور مصائب برداشت کیں اور ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے، لیکن جنگ بدر میں انہیں جس امتحان سے گزرنا پڑا، ہم اور آپ اس امتحان کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کا کوئی وار خالی نہ جاتا۔ آپ کے پے در پہ حملوں میں سے مشرکین پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یکے بعد دیگرے مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت سے اس کا نصیبہ بن جاتا، لیکن مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ شخص وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص دو ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے امتحان سے گزرے ہیں جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ آپ انگشت بدن داں رہ جائیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ شخص جو کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں، ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے والد کے حوالے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں یہ آیات نازل کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم کبھی یہ نہ پاؤ گے
کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کی اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور آپ اپنی طرف ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورہ مجادلہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی امانت داری حد درجہ مقبول تھی۔ اسی لیے محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جسے پسند فرمائیں گے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیں، اس لیے کہ مسلمان ہمارے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور حد درجہ امانت دار شخص کو کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس دن بڑے سویرے ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا۔ اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے، اے کاش کہ اس کا موصوف میں نکلوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ میں بھی اپنی جگہ اچک اچک کر دیکھ رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے، لیکن میری طرف سے بے نیاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے ہی رہے، اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے تو آپ نے بلایا اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، ان عیسائیوں کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف امین تھے بلکہ وہ امانت داری کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں پوری قوت صرف کو دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک موقع پر جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا تو کھجور کی ٹوکری اس قافلے کا کل زاد راہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ لہٰذا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے، وہ اسے چوس کر پانی پی لیتا، گویا پورے دن کی غذا صرف ایک عدد کھجور ہوا کرتی تھی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین میں سے ایک بدبخت صدا دے رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، تو اس سخت ترین موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں خون کی 2 کڑیاں پوست ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی،
خدارا اس خدمت کا موقع مجھے دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھ سے نکالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے دانت سے مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا، جس سے ایک کڑی تو نکل گئی لیکن آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے 4 دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے شہید کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، میں اس عظیم ہستی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم نہیں کر سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دور خلافت میں ہمیشہ حق بات کے لیے آپ کو نصیحت کرتے رہے اور بھلائی میں ہمیشہ آپ کے مددگار رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی اطاعت کی اور کبھی ان کی حکم عزولی نہیں کی سوائے ایک موقع کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حکم تھا جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انہوں نے امیر المومنین کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہروں میں مسلم افواج کی قیادت کر رہے تھے اور ہر جنگ میں انہیں کامیابی نصیب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شام کے تمام شہروں میں فتح دلائی اور آپ کی قیادت میں مسلم فوج مشرق میں دریائے فرات اور شمال میں ایشیا تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ فتوحات کے یہ سلسلے جاری تھے کہ ملک شام میں طاعون کا روگ پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر شدید ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی اور یہ لوگ یکے بعد دیگرے لقمہ اجل ہونے لگے، لہٰذا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، مجھے تم سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے، لہٰذا میرا یہ خط اگر تمہیں رات میں ملے تو تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ صبح انتظار نہ کرنا اور میرے طرف چل پڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پڑھ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام نکل آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک فنا ہونے والے کو بچا لیں۔ پھر آپ نے ایک خط امیر المومنین کو لکھا، یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، میں اس وقت مسلم فوج کے درمیان ہوں اور میری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لوں جس میں میری فوج گرفتار ہے، میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا تا وقت یہ کہ اللہ میرے اور ان کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے، اور جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو جو قسم آپ نے مجھے دی ہے اسے اللہ کے لیے ختم کر دینا اور مجھے اجازت دینا کہ میں فوج کے ساتھ رہ سکوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے،
حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین کیا بات ہے؟ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان غلط ثابت نہیں ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت ابو عبیدہ کو طاعون نے آ گھیرا۔ وفات سے پہلے آپ نے مسلم افواج کو اس طرح وصیت کی کہ میں تمہیں ایک ایسی وصیت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو بھلائی ہمیشہ تمہارا نصیبہ رہے گی۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقات دیا کرو، حج اور عمرہ کرو، اچھی باتوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اپنے سرداروں کو نصیحت کرو تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ اگر کسی شخص کو 1000 سال عمر بھی مل جائے تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ اور ان کی امامت قبول کرو۔ اتنا کہہ کر حد درجہ سکون کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔